یہ انڈونیشیا کے ایک ساحلی گاؤں کی کہانی ہے۔ سہ پہر کے 3:30 کا وقت تھا۔ اچانک ہی بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ چادر میں چھپا لیا۔ چند لمحوں میں زمین روشنی سے خالی ہو گئی۔ اندھیری کی سیاہی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ درختوں کے پتے تو کیا، ٹہنیاں تک ٹوٹنے لگی۔ بجلی کے کھمبے اور بڑے بڑے درخت اس تیز ہوا کی تاب نہ لا سکے اور ان کی شاخیں ادھر ادھر بکھر گئی۔ کچھ مکانوں کی چھتیں ہلنے لگی اور خوف کے مارے لوگوں کے حواس گم ہونے لگے۔ اسی گاؤں میں علی اور عالیہ نامی 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ علی کی عمر 16 سال اور عالیہ 14 سال کی تھی۔ ان کے والدین ماہی گیر تھے، یعنی مچھلی پکڑنے کے پیشے سے وابستہ تھے، اور 7 ماہ پہلے ایک سمندری طوفان میں دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مچھلی کے ٹھیکیدار نے ان کے والدین کی کشتی پر قبضہ کر لیا۔ ان کے چچا نے گھر کا قیمتی سامان ہتھیا لیا اور آج اس نے علی اور عالیہ کو ان کے گھر سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ہوا کے طوفان کے وقت علی اور عالیہ سمندر کے کنارے خوراک کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے چند مچھلیاں پانی کی لہروں کے ساتھ ریت پر آ گئی اور دونوں نے ان کو اکٹھا کر کے گھر کی راہ لے لی۔ زوروں کی بھوک نے ان کو طوفان کے خوف سے آزاد کر رکھا تھا۔ دونوں نے سیر ہو کر مچھلیوں سے اپنی بھوک مٹائی تو اس وقت تک طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کے لوگ اللہ کے ڈر سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ ہوائیں جس طرح اچانک نمودار ہوئی، اسی طرح آنن فانن بند ہو گئی۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے میں ایک گھر میں باپ بیٹیوں کا جھگڑا جاری تھا۔ بیٹوں کا اصرار تھا کہ علی اور عالیہ کے گھر پر قبضہ کرنے کا خیال چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کا باپ اور ماں اپنے خیال کو ترک نہ کرنے پر ضد تھے۔ ہواؤں کے طوفان کے وقت انہوں نے اس کام سے توبہ کر لی تھی، مگر جوں ہی طوفان ختم ہوا ان کی نیتوں میں پھر سے فتور لوٹ آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ ان کے منصوبے میں حائل نہ ہو سکیں۔ خیر، چچا اور چچی کا پروگرام تھا کہ رات 12 بجے کے قریب علی اور عالیہ کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ دونوں بہن بھائی شہر بھاگ گئے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد علی اور عالیہ کو گہری نیند طاری ہو گئی۔ رات کے 12 بجے 2 سائے چپکے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے رومال سنگا کر دونوں کو بے ہوش کر دیا اور ایک ریڑھی میں لٹا کر سمندر کی راہ لی۔ دونوں بہن بھائی آنے والے خطرے سے بے نیاز بے ہوش پڑے تھے۔ سمندر قریب آ گیا تھا۔ دونوں سائے جو ان کے چچا اور چچی کے تھے، انہوں نے علی اور عالیہ کو اپنی ریڑھی سے نیچے اتارا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ اب سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ چچا نے مشورہ دیا کہ دونوں کو مزید آگے پھینکنا چاہیے تاکہ صبح تک سمندر کی بڑی مچھلیاں ان کو نگل جائیں۔ اسی اثنا میں ان کی نظر ایک خالی کشتی پر پڑی۔ دونوں کے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر علی اور عالیہ کو کشتی میں ڈال کر سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ دونوں دیر تک کشتی کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ نگاہ سے اوجھل نہ ہو جائے اور دونوں اپنے راستے پر واپس آ گئے۔ ابھی دونوں گھر اور سمندر کے درمیان ہی تھے کہ زمین آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ زلزلے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ان کو دور سے گاؤں کے مکان کانپتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گھروں سے باہر نکل آئے تھے، پھر مکانوں کے گرنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ اب دونوں کو اپنے بیٹے یاد آئے جن کو وہ کمرے میں بند کر آئے تھے۔ یہ سوچ کر کہ دونوں گاؤں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن ان کے پاؤں ریت میں دھسنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرتے اور پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ ان کے گاؤں پہنچنے تک زلزلہ رک گیا تھا اور لوگ اپنے گھروں کا قیمتی سامان نکالنے میں مصروف تھے۔ علی اور عالیہ کے چچا کا گھر بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ گھر کی بنیادیں تو باہر آ ہی گئی تھی اور مال و اسباب مٹی میں ہی مٹی بن چکا تھا۔ ساتھ ہی موجود علی اور عالیہ کے گھر کو ذرا نقصان نہیں پہنچا تھا۔
چچا اور چچی نے گھر پہنچتے ہی پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ صبح ہونے تک ان کی چیخ و پکار جاری رہی۔ سورج نکلا تو نوجوان بچوں کی خون میں لت پت لاشیں دونوں کے یتیموں پر کیے گئے ظلم و ستم کی ساری داستان سنا رہی تھی۔ لاشیں دیکھ کر دونوں اپنا دماغ توازن کھو بیٹھے۔ یہ رات گاؤں کا ٹھیکیدار علی اور عالیہ کے قبضے میں لی ہوئی کشتی سے مچھلیاں نکال رہا تھا۔ 3 سمندری قزاقوں نے موقع دیکھ کر ان پر حملہ کر دیا اور ساری مچھلیاں نکالنے کے بعد ٹھیکیدار کے پاس موجود رقم بھی لوٹا لی۔ قزاقوں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ ٹھیکیدار کو قتل کر کے اس کی لاش کو بھی ساتھ ہی لے گئے اور کشتی کو سمندر میں چھوڑ گئے۔ یہی کشتی علی اور بدر کے چچا کے ہاتھ لگی جس میں دونوں بھائیوں کو باندھ کر ڈالا گیا تھا۔ ادھر علی اور عالیہ بے ہوشی کے بعد بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو کشتی میں بندھا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ علی آہستہ آہستہ کھسک کر عالیہ کے قریب ہوا اور اس کی رسی کو اپنے دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ کافی دیر کے بعد رسی کٹ گئی۔ رسی کے کٹتے ہی عالیہ نے علی کو بندشوں سے آزاد کیا۔ بس صادق کے وقت سمندری ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا اور ان کی بے ہوشی ٹوٹنے تک ہوائیں انہیں گاؤں کے قریب لے آئی تھیں۔ واپس آ کر علی اور عالیہ گاؤں کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے دونوں بڑے دشمن تباہ و برباد ہو کر اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے اور گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی عبرت حاصل کر لی تھی۔ اپنی کشتی ملنے کے بعد دونوں بہن بھائی محنت کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد عالیہ کی شادی شہر سے آئے ایک امیر سوداگر سے ہو گئی۔ علی نے بھی اس کے ساتھ شہر جا کر تجارت شروع کر دی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دیکھا دوستو، اللہ تعالیٰ کس طرح مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کی تمام چالوں کو خاک میں ملا کر ان کو عبرت ناک عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ جس طرح گاؤں کے لوگوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح ظلم کا ہاتھ نہ روکنے والوں پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی حالت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔